اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ حدیث نمبر 17 سٹارٹ کریں گے، 17 سٹارٹ کریں گے اور میں پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حج البیت فقدا مناسکہ وسلم المسلمون من لسانہ ویدیہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے بیت اللہ کا حج جو ہے اور جس نے بیت اللہ کا حج اور اس کے مناسک پورے ادا کیے اور مسلمان اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پہلی بات ہوئی جس نے حج اللہ کا جو ہے وہ بیت اللہ کا جو ہے وہ حج کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کیا۔ سب سے پہلے تو حج کی بات آ جاتی ہے کہ وہ کس پر فرض ہے، کیوں فرض ہے اور کیا اس میں صورت حال ہے، صحیح طریقہ پر ادائیگی حج کا انعام کیا ہے۔ یہ ساری باتوں کو جو ہے اس حدیث کا جو ہے موضوع بنایا گیا ہے۔ پہلی بات ہو رہی ہے کہ جی حج کس پر فرض ہے۔ حج ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت پر مسلمان پر جو ہے صاحب استطاعت مسلمان پر جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے، اور کم از کم ایک بار جو ہے وہ حج ہر مسلمان پر فرض ہے۔ استطاعت سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس صحت بھی ہو، اس کے پاس جو ہے زیادہ راہ کا سارا سامان ہو، اور اس کے پاس جو ہے سفر کی تمام سہولتیں ہوں، زیادہ راہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ حج کی جو ہے وہ فرضیت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ جو کوئی بیت اللہ جانے کا ارادہ کرتا ہے یا جو کوئی بھی بیت اللہ تک آنے کی قدرت رکھتا ہو وہ حج کے لیے آئے، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے انسان پر کہ اگر اس کے پاس استطاعت ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر جانے کا جو وہ سارا سامان میسر ہے، اس کو جو ہے سہولت میں موجود ہے اور وہ جا سکتا ہے، اس کو سفر کا یا کسی بھی قسم کا جو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے پیسہ بھی ہے، اتنی دولت ہے کہ وہ جا سکتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ حج فرض ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے جو ہے اس طرف آنے کا ارادہ بھی کیا تو میں اس کو جو ہے مطلب ایک سوچ سے جو ہے وہ میں اس کو جو ہے وارم ویلکم کروں گا، اس کے لیے جو اس کا انتظار کروں گا کہ آنے کی قدرت رکھتا ہو اس کے لیے وہ حج کے لیے آئے، کہ جو بھی اس بات کا جو وہ اپنے پاس جو ہے وہ سامان رکھتا ہے کہ وہ حج کے لیے جا سکتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ضرور جانا چاہیے۔ اگر اس کے میننگس میں دیکھا جائے تو من حج البیتا، من جس نے حج البیتا یعنی بیت اللہ کا حج، ٹھیک ہے جی، قضا ادا کیا، مناسکہ پورے حضور خشوع کے ساتھ پوری اس کی ادائیگی جو مناسک یعنی کہ اس کے تمام جو فرائض ہیں ان کے ساتھ، مناسکہ کا میں معنی لکھ دیتی ہوں۔ جو اس کی مناسک ہیں یعنی کہ جو جو انسان پر جو اس طرح جو ضروری فرائض ہوتے ہیں یا حج کے مناسک جو ادا کرنا ضروری ہوتے ہیں وہ بھی میں ابھی نیکسٹ بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں، وَسَلِّمُوا مُسْلِمُوا، اور اس پر سے جو ہے وَسَلِّمُوا مُسْلِمُوا، اور مسلمان جو ہے اس کے ہاتھ سے جو ہے وہ من لسانی، اس کے ہاتھ سے، من لسانی اس کی زبان سے، وہ یدیہ، اور اس کی جو ہے ہاتھ سے، محفوظ رہے، غفر لہ، محفوظ رہے گا، ما تقدمہ، تو اس کے لیے جو ہے ما تقدمہ کہ اس نے قدم تو اس نے مطلب اس کے جو پچھلے تھے، ما تقدمہ تمام جو پہلے گناہ تھے اس کے، من ذنبہ اس کے گناہ جو وہ معاف کر دیے جائیں گے، غفر لہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر حدیث کی فرضیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے پس تم حج جو ہے وہ ادا کرو، تم پر حج فرض کیا گیا پس تم جو ہے وہ ادا کرو۔ حج توحید کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے اور شرک کو جو ہے، شرک یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرانا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ نافرمانی کرنا یا ان کو نبی نہ ماننا، یہ بھی شرک کے معنوں میں آئے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرانا جو وہ شرک کے معنوں میں آتا ہے۔ اور شرک کو جو صفحہ ہستی سے مٹانے اور عالمگیر اسلامی معاشرہ قائم کرنے اور ملت اسلامیہ کی مرکزیت کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے سب سے بڑا ذریعہ ہے۔
حج جو ہے وہ اخوت و محبت اور اتحاد کا جو ہے وہ فروغ دیتا ہے۔ حج کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور جہاں پر ارشاد ہے کہ جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور گناہ اور نافرمانی کا جو مرتکب نہ ہوا تو وہ گناہ سے اس طرح پاک ہو گیا جس طرح جو ہے اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو۔ حج جو ہے گناہوں کی بخشش اور حصول جنت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حج کی جو فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مقبول حج کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ حج کے مناسک کیا ہیں، میں وہ یہاں پہ آپ کو لکھ کر بھی دکھا دیتی ہوں کہ حج کے بارے میں جو ادائیگی مناسک ہے وہ کیا ہے۔ نیت باندھنا، احرام باندھنا، تلبیہ، زیارت کعبہ، اسلام اور طواف، اور نیکسٹ ہے جی آب زمزم پینا، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا، سعی کرنا، اور منع میں قیام کرنا اور وقوف و عرفات۔ وقوف و عرفات عرفات، آئین سے ہوگا عرفات۔ مزدلفہ میں رات گزارنا، رمی جمعرات، طواف اور زیارت قربانی، ٹھیک ہے جی، طواف و دعا اور روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ کی زیارت، یہ بنیادی جو فرائض ہیں ٹوٹل جو آپ دیکھیں تو یہ بنتے ہیں ہمارے پاس 17 فرائض جو ہے وہ یہ بنتے ہیں۔ ان کو جو ہے ادا کرنا یہ حج کے جو ہے مناسک ہیں، حج کے جو ہے وہ اہم جو ہے وہ کام ہے جو انسان جو ہے حج کے دوران کرتا ہے۔ حج کے فرائض میں کیا آتا ہے جی؟ احرام باندھنا اور وقوف و عرفات، طواف و زیارت، ان کے بارے میں یہاں پر لکھا بھی ہوا میں نے۔ وقوف و عرفات، احرام باندھنا اور طواف و زیارت، یہ جو ہے اس کے فرائض ہیں۔ اور حج کے واجبات، یعنی حج کے واجبات درجائل ہیں: سعی کرنا، رمی جمعرات، طواف و دعا، بال تراشنا اور مزدلفہ میں قیام کرنا۔ بال تراشنا یہاں پر لکھ دیتی ہوں میں۔ یہ جو ہے حج کے فرائض اور حج کی اہمیت اور فضیلت، اس حوالے سے یہاں پر ہم لوگوں نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ حج جو ہے کس پر فرض ہے۔ حج
عاقل اور بالغ اور ہر صاحب حیثیت پہ فرض ہے. صاحب حیثیت سے مراد کہ جس کے پاس جو ہے راہ زاد ہو, جس کے پاس سفر کی تمام سہولتیں میسر ہوں, جو صحت مند ہو, تندرست ہو, جس کو کسی بھی طرح کی جو جسمانی کوئی بھی پرابلم نہ ہو, تو اس کو جو ہے وہ حج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مطلب اس کے پاس سفر کا سامان بھی ہو اور اس کے پاس اتنا روپیہ ہو کہ وہ جو ہے وہ جا سکتا ہو, سفر بھی کر سکتا ہو اور وہاں پر بھی خرچ کر سکتا ہو. یہاں ہماری حدیث کمپلیٹ ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ حدیث میں ہم لوگ نیکسٹ 18 نمبر کی حدیث پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.